بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي صلوات بھیجنے محمد خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور نیکی کو گمراہی اور برائی سے الگ کر کے بتا دیا گیا۔ عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسلام کیا ہے جو اہل بیت نے بتایا ہے، اسلام اہل بیت جو ہمارا موضوع ہے۔ کل جہاں پر میں نے مجلس تمام کی تھی تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر اسلام میں ملوکیت و شہنشاہیت و بادشاہت ہوتی تو سب سے پہلا حق رسول اللہ کو پہنچتا تھا کہ اللہ ان کو بادشاہ بناتا، لیکن وہاں تو عبدیت کا ناز تھا، بادشاہت اور سلطنت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ بادشاہت کا مزاج اور ہوتا ہے، نبوت کا مزاج اور ہوتا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بادشاہ نہیں رہتا اگر وہ چیزیں ہوں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ ہوں تو نبی یا امام نہیں رہے گا۔ مزاج ہے الگ الگ، مزاج بادشاہت سے کچھ چیزیں الگ ہیں۔ جو قید ہو جائے وہ بادشاہ نہیں کہلائے گا، وہ قیدی ہے۔ جو رات کی تنہائی میں اپنا وطن چھوڑ کے چلا جائے وہ بادشاہ نہیں کہلائے گا۔ جس کو کسی بازار میں بیچ لیا جائے وہ بادشاہ نہیں کہا جاتا۔ جس کو ہاتھ پاؤں باندھ کے آگ میں ڈال دیا جائے وہ بادشاہ نہیں کہلاتا، لیکن وہ نبی ہو سکتا ہے۔ جناب ابراہیم کو ہاتھ پاؤں ڈال کے آگ میں ڈالا گیا، ان کا مرتبہ اور بڑھ گیا، خلیل اللہ ہو گئے۔ جناب یوسف مصر کے بازار میں بکے، ان کی شان اور بڑھ گئی، ان کا رتبہ اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ سرور کائنات رات کی تنہائی میں تاریکی میں وطن چھوڑ کے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ اسلام میں ہجرت کو یہ مرتبہ ملا کہ اسلامی کیلنڈر ہی ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ یہ چیزیں مزاج بادشاہت کے خلاف ہیں، مگر مزاج نبوت کے اوپر اور دامن نبوت پر اس سے کوئی دھبا نہیں آتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں
کہ جو مزاج بادشاہت کے مطابق ہے مگر دامن نبوت انہیں برداشت نہیں کرتا. جھوٹ بولنے والا بادشاہ ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا. ظلم کرنے والا بادشاہ ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا. گناہگار بادشاہ ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا. قاتل و ظالم بادشاہ ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا. وعدہ کر کے مکر جانے والا، بے گناہوں کو قتل کرنے والا، انسانیت پر ظلم کرنے والا بادشاہ ہو سکتا ہے لیکن نبوت یا امامت کا مرتبہ نہیں پا سکتا. معلوم ہے اس کا مزاج اور ہے، اس کا مزاج اور ہے. اسلام میں بادشاہت نہیں ہے بلکہ اسلام میں عبدیت ہے. اب آئیے میں بچوں کو فرق سنا دوں کہ عبدیت و بادشاہت میں فرق کیا ہے، اور اسلام میں عبدیت کیوں ہے، بادشاہت کیوں نہیں ہے. بادشاہت نام ہے غرور کا، تکبر کا، پراؤڈنس کا. ہم سے بڑھ کے کوئی نہیں، جو ہم ہیں وہ کوئی نہیں، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا. یہ ہے سلطنت کا مزاج. عبدیت ہے سر جھکانا، غلامی، اطاعت، سر خم کرنا. اللہ کی سرکار میں سر اونچا کر کے جو چلے گا اس کا سر جھکایا جائے گا، اور سر جھکا کے جو چلے گا اس کے سر کو بلندی ملے گی. اللہ کو انکسار پسند ہے، اللہ کو فروتنی پسند ہے، اللہ کو سر جھکا کے چلنا پسند ہے. اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ دوسرے سے اخلاق سے ملیں. اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھیں. اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ دوسرے کی مدد کریں اور سہارا دیں، اپنی شخصیت کو بھلا دیں کہ آپ کیا ہیں. یہ اللہ کو پسند ہے. جتنا جتنا جھکتے جائیے گا اتنا اتنا اللہ کے یہاں اونچے ہوتے جائیے گا. اور بادشاہت کا مزاج یہ ہے کہ ہم اونچی کرسی میں بیٹھے، سب نیچی کرسی میں بیٹھے، ہم یہاں بیٹھے، سب وہاں بیٹھے، ہمارے جسم پر ایسا لباس ہو، سب کے جسم پر ایسا لباس ہو، فرق کریں. اسی لیے اللہ نے جب اپنے سرکار میں بلایا تو سارے فرق مٹا دیے. جماعت کی صف میں بلایا تو ایک لائن میں سب کو کھڑا کیا. حج میں بلایا تو ایک لباس احرام میں سب کو بلایا. فائنل ڈسپوزل ہوا تو ایک کفن کے لباس میں سب واپس آئے. یہ نہیں ہوا کہ بادشاہ سلامت ہے تو ان کو زربفت کا کفن دیا جائے گا. صاحب اس کے اندر سونے کے تار بھی ٹکے ہوئے ہیں اور ہیرے بھی لگے ہوئے ہیں. بادشاہ ہیں تو جڑاؤ کفن ان کا ہو، یہ کچھ نہیں. وہی ایک کفن ہے جو سب کے لیے ہے. عزیزان گرامی، اللہ کی سرکار میں سب ایک طرح بلائے جاتے ہیں. روزہ واجب ہے تو سب کا واجب ہے، کچھ کھاؤ پیو نہیں. نماز واجب ہے، سب کا واجب ہے. اور جو پہلے آئے وہ پہلی صف میں جگہ پائے، جو بعد میں آئے وہ پیچھے صف میں جگہ پائے. ایک کا سر ہو دوسرے کے قدم ہو تاکہ غرور ختم ہو جائے. یہ انسانی سر جو سرکشی کے لیے مشہور ہے، یہ نماز میں آ کے جھکتا ہے اللہ کے سامنے. اسی لیے اللہ کو نماز پسند ہے اور نماز معراج مومن کہی گئی ہے. اور نماز میں بھی چند شکلیں ہیں. ایک شکل ہے قیام، کھڑے ہوتے ہیں نماز میں سیدھے. ایک شکل ہے رکوع، پیروں پر ہاتھ رکھ کے جھکتے ہیں، وہ رکوع کہتے ہیں. ایک ہے قعود، بیٹھتے ہیں. ایک ہے سجدہ. نماز پڑھنے والے کی 4 شکلیں بنتی ہیں: قیام، قعود، رکوع، سجدہ. اس کے اندر سب سے بلند مرتبہ سجدے کا ہے.
سر جتنا جھکتا جائے گا اتنا اونچا ہوتا جائے گا. تو نماز میں آئے تو سب ایک طرح آئے، فرق نہ ہوا. حج میں آئے تو سب ایک طرح آئے، فرق نہ ہوا. رمضان واجب ہے تو سب کے اوپر واجب ہے، فرق نہ ہوا. اور کفن پہن کے آئے تو سب ایک طرح آئے، فرق نہ ہوا. بس یہ فرق یا اللہ کے بارگاہ میں مٹا یا حسین کی بارگاہ میں مٹا کے مسجد میں سب ایک. فرش مجلس کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں ہے. کون مالدار بیٹھا ہے، کون غریب بیٹھا ہے، کون مل اونر بیٹھا ہے، کون مزدور بیٹھا ہے، کون عالم بیٹھا ہے، کون جاہل بیٹھا ہے. آتے جائیے، بیٹھتے جائیے جیسے جگہ ملتی جائے. یہ حسین کا دربار ہے، یہ حسین کا دربار ہے. یہاں کے وہ فرق نہیں ہے کون کیا ہے. جو آئے جس طریقے سے آئے ایک طرح آن کے بیٹھ جائے گا. اور پھر خدا کی قسم ہم نے یہ دیکھا ہے اور یہ تجربہ ہے، آپ بھی دیکھ لیجئے کہ کانفرنسیں ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت کارڈ چھپا کے بانٹے جاتے ہیں، کرسیاں لگائی جاتی ہیں، لوگ احترام سے بلائے جاتے ہیں. اس کے بعد بھی مجمع نہیں آتا. اس کے بعد بھی مجمع نہیں آتا. اور کرسیاں خالی پڑی رہتی ہیں، خوشامد کی جاتی ہے، لوگ نہیں پہنچ پاتے. اور ہم نے سیمینارز بھی دیکھے ہیں اچھے اچھے یونیورسٹیز میں. وہ اپنی محنت کا نچوڑ اپنا پیپر پڑھ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی ایسے بیٹھا ہے، کوئی ویسے بیٹھا ہے. وہ بار بار متوجہ کر رہا ہے، لوگ متوجہ نہیں ہو رہے. حالانکہ علمی بات ہے، اکیڈمک مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی توجہ کم ہے لوگوں کی. اب اس کو کیا کیا جائے؟ یہ توجہ دینے والا اللہ ہے. کہ آپ شمع ذکر حسین جلائیے، پروانے آنے لگتے ہیں. آپ یقین مانیے، میں برسر ممبر کہہ رہا ہوں، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے اسکالرز کو، بڑے بڑے پروفیسرز کو دیکھا ہے کہ وہ بالکل لاپرواہی کے ساتھ سن رہے ہیں اور لوگ بار بار پریشان ہو رہے ہیں، ان کو متوجہ کر رہے ہیں. لیکن مجلس حسین وہ مدرسہ ہے کہ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے اتنی تمیز سے بیٹھتے ہیں آگے. معلوم ہوا کہ یہ تمیز ذکر حسین سکھاتا ہے. یہ ڈسپلن جو ہے ذکر حسین سکھاتا ہے کہ مجلس کے اندر بیٹھنے والے بچے بھی پیر پھیلا کے نہیں بیٹھتے، تمیز سے بیٹھتے. تو عزیزان گرامی، ملوکیت کی بات میں آپ سے کر رہا تھا کہ ملوکیت کیوں اسلام کو ملوکیت پسند نہیں. اور اسلام میں ملوکیت کے نتیجے میں خرابی کیا پیدا ہوئی؟ جب اسلام ملوکیت میں بدل گیا اور جب اسلام بادشاہت میں بدل گیا تو بادشاہ کا مزاج ہے کہ ہم بڑے، مذہب کا مزاج ہے کہ ہم بڑے. دیکھیے، آپ نمازوں میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر. اللہ اکبر کے معنی جانتے ہیں؟ عربی لفظ ہے. اکبر سپرلیٹو ڈگری ہے. اکبر معنی سب سے بڑا، اکبر معنی سب سے بڑا، کبیر معنی بڑا، اکبر معنی سب سے بڑا. جس سے بڑا کوئی نہ ہو، جو سب سے بڑا ہو اس کو عربی میں اکبر کہتے ہیں. اللہ اکبر کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ
سب سے بڑا ہے، کوئی اللہ سے زیادہ بڑا نہیں ہے۔ 5 وقت مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر، نماز جب شروع ہوتی ہے تکبیرۃ الاحرام کہی جاتی ہے تو نمازی کہتا ہے اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر جو ہے یہ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے۔ بادشاہت اس کو پسند نہیں کرتی، اس لیے کہ بادشاہ سلامت سمجھتے ہیں ہم سب سے بڑے۔ اسلام کہتا ہے اللہ سب سے بڑا۔ اب سوال یہ کہ ایک ملک میں 2 بڑے کیسے رہیں، ایک نیام میں 2 تلواریں کیسے رہیں؟ مذہب کی تباہی کا راز سنیں بچے اس وقت کہ مذہب کی تباہی کا راز کیا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے ہم سب سے بڑے، اللہ کہتا ہے ہم سب سے بڑے۔ سوال یہ 2 بڑے ایک ساتھ کیسے رہیں؟ ایک ہی بڑا بن کے رہے گا۔ جب 2 بڑوں کے نظریات میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بیچ میں ایک مولویوں کا طبقہ آتا ہے جو اللہ اور بادشاہ کے بیچ میں دلالی کرتے ہیں۔ وہ بھی راضی رہیں، یہ بھی راضی رہیں، یہ جو چاہے کرتے رہیں، وہ مذہب کو ٹویسٹ کر کے ان کے مطلب کے مطابق بناتے رہیں۔ یہ ہوتا ہے عزیزان گرامی مذہب کی تباہی کا راز۔ چنانچہ بادشاہتوں نے مذہب کو برباد کیا اور مذہب کی فلسفی کو تباہ کیا، اور اس کے ساتھ وہ طبقہ جو اپنے کو مذہبی کہتا تھا، جو ملاؤں کا طبقہ تھا، جو کٹ ملا تھے، بادشاہت کے غلام، اقتدار کے تابعدار، وہ قرآن کی آیتوں کا مطلب بدلتے رہے، رسول کی حدیثوں کا مطلب بدلتے رہے۔ دیکھنے میں اسلام ہے، لمبی لمبی داڑھیاں بھی ہیں، قرآن بھی گلے میں ہے، ماتھے پہ گھٹا بھی ہے، اسلام کو بٹانے کے لیے اور اسلام کو برباد کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ان مسلمانوں نے جتنا اسلام کو بدنام کیا ہے اور ساری دنیا میں اسلام کی امیج جو بگڑی ہے وہ انہی نام نہاد مسلمانوں کی وجہ سے بگڑی ہے، جو صورت سے تو بڑے کھرے مسلمان لگتے ہیں لیکن ان کے دل میں خاک اڑ رہی ہے۔ آپ پرابلم سمجھیے کیا ہے؟ ہر ایک کی دوستی دشمنی ہوتی ہے، ہر ایک کی موافقت مخالفت ہوتی ہے، لوگ دوستی دشمنی میں ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے آپ کے درمیان اگر جائیداد کی دشمنی ہے تو جائیداد کا نام لے کے قتل کیجئے۔ اگر ہم نے آپ کے گھر پر قبضہ کر لیا ہے، آپ کی پراپرٹی چھین لیا ہے، آپ کا دھندا خراب کیا ہے، تو آپ یہ کہہ کے ہمیں ماریے کہ اس نے ہمارا دھندا چوپٹ کیا، ہم اسے ماریں گے، اس نے ہماری باپ دادا کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، ہم اس کے وہ گولی مار دیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم جانے آپ جانے، اگر ہم نے غلط کیا ہے تو ہمیں اس کی سزا ملنا چاہیے، اگر آپ غلط کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی سزا ملنا چاہیے، اگر آپ بے خطا ہمیں مارے ڈال رہے ہیں تو آپ بھگتے ہیں، اگر ہم نے آپ کی جائیداد چھین لی ہے تو ہم بھگتے ہیں۔ دیکھیے مشکل کیا ہے جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے کہ دشمنیاں ذاتی ہیں، جھگڑے شخصی ہیں، لڑائیاں سیاسی ہیں، اور جب آدمی کو آدمی قتل کر رہا ہے اور اس کا ویڈیو ساری دنیا میں جا رہا ہے تو اوپر کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اوپر کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نیچے مجرم گردن جھکائے بیٹھا ہے، تلوار ماری جا رہی ہے، آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سیاست ہے جو اسلام کا سودا کر رہی ہے اور اسلام کو بدنام کر رہی ہے۔
عزیزان گرامی، یہ ہے ملوکیت و سلطنت کا مزاج کہ آپ جرم کریں گے بھی اور مذہب کے کھاتے میں لکھیں گے بھی، خود صاف رہیں گے، بے داغ رہیں گے، مذہب کو داغدار بنائیں گے، مذہب کو خطاوار بنائیں گے، مذہب کو برا کہیں گے۔ آج جو دنیا میں دہشت گردی ہے اور آج جو دنیا میں یہ سب ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں اس پڑھے لکھے مجمع سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ آیت کے اس ٹکڑے پر غور کیجئے جو میں نے پڑھی ہے، اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیے، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، کہ اس آیت کے وجود کے بعد وائلنس کی گنجائش کہاں ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ جب دین میں جبر نہیں ہے تو وائلنس کہاں سے آئے گا؟ آپ مجھے بتائیے وائلنس کب ہوتا ہے؟ جب کسی پر جبر کیا جائے۔ تشدد کب ہوتا ہے؟ جو لڑکے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی نہیں ڈانٹتا، جو نہیں پڑھتا اس کو استاد ڈانٹتا ہے، تو کس کو ڈانٹتا ہے؟ پڑھنے والے کو کہ نہ پڑھنے والے کو؟ نہ پڑھنے والے کو ڈانٹتا ہے، نہ پڑھنے والے کو تو نہیں ڈانٹتا۔ تو جبر کہاں پر ہوتا ہے؟ جب ایک آدمی ایک بات نہیں مان رہا ہے تو اس پر جبر ہوتا ہے۔ دین کہتا ہے کہ ہمارے اندر جبر نہیں ہے، یعنی ہمارے اندر اتنی بیوٹی ہے کہ تم غور سے ہم کو دیکھو تو خود بخود ہماری طرف بڑھو گے، ہمیں زبردستی کر کے تمہیں اپنی طرف بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو جبر شروع ہوا دین میں اور وائلنس شروع ہوا تو یہ اسلام کی اسپرٹ کے خلاف۔ ہم اڑا دیں گے، ہم مار دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم بمباری کر دیں گے۔ کیا چیز ہے یہ؟ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیثیں نہیں ہیں، یہ شریعت نہیں ہے۔ داڑھیاں بڑی بڑی ہیں، ماتھے پہ گھٹے ہیں، بغل میں قرآن ہے، لیکن ہے خبردار لڑکیوں کے اسکول اڑا دو ڈائنامائٹ سے، کوئی لڑکی پڑھنے نہ پائے۔ کیوں؟ مذہب منع کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے مذہب کا انٹرپریٹیشن، مذہب منع کرتا ہے۔ یہ طالبانی اسلام جو ہے یہی ہے، مذہب منع کرتا ہے خبردار کوئی پڑھنے نہ پائے۔ تعلیم کیسی؟ عورت پڑھے گی، شرک، کفر، حرام۔ رسول کہتے ہیں کہ ہر مسلم و مسلمہ پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ علی کہتے ہیں خبردار کوئی بچہ بے پڑھے نہ رہے۔ یہ رسول و علی سے زیادہ اسلام سمجھ گئے۔ یہ زیادہ اسلام سے واقف ہو گئے۔ یہ لڑکیوں کے اسکولوں کو ڈائنامائٹ لگا کے اڑانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ خبردار تعلیم نہ ہو، بند ہو جائے تعلیم۔ اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں کھڑے، اور جو دیکھے وہ کہے ہاں۔ قربان جائیے علی ابن ابی طالب کے، خدا کی قسم علی کہاں کہاں یاد آتے ہیں، علی کہاں کہاں یاد آتے ہیں خدا کی قسم۔ اور کوئی منزل ایسی نہیں کہ جہاں بغیر علی کے آپ کو راستہ مل جائے۔ کوئی منزل ایسی نہیں جہاں بغیر علی کے راستہ مل جائے۔ یہ دنیا علی امیر ہے اور یہ دنیا اس کے آگے فقیر ہے۔
آج کے اس پراشوب دور میں جب اسلام چاروں طرف سے اعتراضات کا نشانہ اور اسلام پر ظلم، بربریت، دہشت گردی، کو ایگزسٹنس کے مخالفت، اس سب کے الزام لگ رہے ہیں، روشنی علی نے دی، اس لیے کہ علی وہ اسلام کے پہلے لیڈر ہیں، وہ اسلام کے پہلے رہبر ہیں جنہوں نے اپنے دور حکومت میں دہشت گردی کا مقابلہ کیا۔ علی ٹیررزم سے لڑے ہیں، دہشت گردی سے لڑے۔ آج ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے دل دیکھ کے دہلتے ہوں، گھبراتے ہوں کہ یہ اسلامی شکلیں کیا کہہ رہی ہیں، مگر ہم علی کے غلام 1400 برس سے ان شکلوں کو پہچانتے ہیں۔ منہ پر لمبی لمبی داڑھیاں، ماتھوں پر گھٹے، بغل میں قرآن۔ جو آج کے طالبان ہیں کل کے خوارج یہی تھے۔ برائے خوشنودی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلندر سلوان۔ مذہب کا غلط انٹرپریٹیشن، دین کا غلط تصور، دماغوں کے اوپر غلط اثرات دیکھنے میں لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں، وہ دین سے بہت دور ہوتے ہیں، مذہب کا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ علی کے زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو بات بات میں قرآن کی آیت پڑھتے تھے، بڑے حرام و حلال کے ماننے والے، بڑے جائز و ناجائز کی باتیں کرنے والے، بڑے خدا و رسول کی باتیں کرنے والے، اور دشمن حیدر کرار، بے گناہوں کو قتل کرنے والے، عورتوں کو ذبح کرنے والے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مار ڈالنے والے، رات کے اندھیروں میں گاؤں میں اور دیہاتوں میں آگ لگا دینے والے، کھڑی فصلوں کو جلا دینے والے، یہ تمام لوگ دہشت گردی پر طلوع جنگ نہروان میں، یہ سب کا سب۔ اور علی نے سمجھایا، ایک دفعہ سمجھایا، 2 دفعہ سمجھایا، 3 دفعہ سمجھایا۔ ابن عباس کو بھیجا سمجھانے کے لیے، اور اصحاب امیر المومنین نے سمجھایا، کیا کر رہے ہو، باز آ جاؤ، یہ نہ کرو۔ وہ اپنی ضد پڑھے ہوئے، قرآن کے مطلب کو غلط بیان کرتے ہوئے، حدیثوں کا غلط مطلب نکالتے ہوئے، اپنے کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے ہوئے، یہاں تک کہ جب کوئی صورت نہ بچی تو علی نے چہرے سے نقابیں اتاری، حکم دیا کہ ان کو کاٹ کے ڈال دو، ان کو کاٹ کے ڈال دو۔ علی کے ساتھیوں کی تلواریں اٹھی اور تلواریں اٹھ کے کانپ کے پھر جھک گئیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مولا وہ تو قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے قرآن کا یوز، یہ دشمنی علی میں قرآن کا استعمال ہے۔ دوسرا ہوتا تو جواب نہ دے سکتا، لیکن علی نے رہنمائی کی، کہا مولا وہ تو قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ عجب جملہ فرما دیا تاریخی، فرمایا قرآن ان کے حلق میں پھنسا ہے، نیچے نہیں اترا۔ قرآن ان کے حلق میں پھنسا ہے، نیچے نہیں اترا ہے۔ گویا علی نے صبح قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ جب تک حلق میں پھنسا رہتا ہے، جب تک غلط صلاح آیتیں پڑھا کرتا ہے، جب دل تک پہنچ جاتا ہے تو دشمن محبت علی بن جاتا ہے۔
صلوات بھیج دیں محمد تاریخ آج بھی خوارج کا نام جانتی ہے اور ان کے ظالمانہ کیریکٹر سے واقف ہے. ہمیں حیرت نہیں ہوتی, ہمیں تعجب نہیں ہوتا. ہم 1400 برس سے مذہب کے غلط استعمال کو جانتے ہیں. جہاں تاریخ گواہ ہے کہ ملوکیت و سلطنت وہ نشہ پلا دیتی ہے کہ یزید کے لشکر کا وہ سربراہ جس کا نام مسلم ابن عقبہ تھا, سنیں بچے سنیں, جہاں جہاں آواز جا رہی ہے سنیں. دیکھیے دین کس طرح برباد ہوتا ہے اور مذہب کس طرح تباہ ہوتا ہے. یزید کے لشکر کا سربراہ کربلا میں عمر سعد تھا, آپ سب نام جانتے ہیں. سن 61 ہجری میں, سن 62 ہجری میں جب یزید نے مدینہ تاراج کیا ہے اور مدینے میں رسول کی مسجد میں گھوڑے بندھوائے اور مدینے کی بے حرمتی کی ہے. کچھ میں آپ کے سامنے بتا سکتا ہوں, کچھ نہیں بتا سکتا. آپ تاریخ میں خود پڑھیے. 3 دن تک مسجد النبی میں استبل بنا رہا, نہ نماز ہوئی نہ اذان ہوئی. مدینے میں فوج دندناتی رہی, سب کچھ ہوا. وہ مدینے کو تباہ کر کے مکے آیا. مکہ آج بھی جو لوگ جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ ویلی میں ہے. ویلی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہوں اور نیچے تھوڑی سی صاف جگہ ہو. اس کو ویلی بھی کہتے ہیں, عربی میں وادی کہتے ہیں. تو مکہ جو ہے, حرم جو ہے, کعبہ شریف, وہ نیچے ہے. جو لوگ حج پڑھ چکے ہیں, جا چکے ہیں, زیارت کر چکے ہیں, ان کو جانتے ہیں کہ کتنی سیڑھیاں اتر کے آپ جاتے ہیں نیچے جب وہاں تک پہنچتے ہیں. آج اونچی اونچی بلڈنگیں بن گئی ہیں, اس زمانے میں بلڈنگیں نہیں تھیں, پہاڑیاں تھیں. ان نے اس کے اوپر منجنیق لگوا کے کعبے پر آگ برسائی, پتھر برسائے. اس زمانے میں جو بمباری ہوتی تھی, ہر زمانے کا ایک سسٹم ہوتا ہے. اس زمانے کی بمباری یہ تھی کہ پتھر لیتے تھے اتنا بڑا, اس پر روئی لپیٹتے تھے, اس روئی کو تیل میں بھگوتے تھے, اس روئی میں آگ لگاتے تھے, اس کے بعد گوفن میں گھما کے اس کو پھینکتے تھے. تو ویٹ کی وجہ سے وہ دور تک جاتی تھی. اگر خالی روئی ہو تو روئی ہلکی چیز ہے, وہ یہاں سے وہاں تک بھی نہیں جا پائے گی, فورس نہیں پیدا ہوگا اس میں. ویٹ کی وجہ سے فورس بھی پیدا ہوتا تھا, اور وہ اتنا پتھر تو زور سے جاتا ہے, توڑتا بھی تھا وہ دیوار کو, یا کسی آدمی کے سر پر لگ جائے یا کچھ ہو جائے. اور وہ جو آگ اس میں سے نکل رہی ہوتی تھی وہ آگ بھی لگاتی تھی. کعبے کے اوپر اس طرح سے بمباری ہوئی. رکن یمانی جو ہے, جو حج کو جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہاں ہے. کعبے کا ایک پلر جو ہے, ایک کونا جو ہے, وہ رکن یمانی کہلاتا ہے. وہ منہدم ہو گیا, کعبے کا پردہ جل گیا, تبرکات کعبہ چوری ہو گئے. مسجد الحرام میں کعبے کے چاروں طرف لاشیں بکھری ہوئی تھی. یہ واقعہ ہوا. یہ ہے سن 63 ہجری کا. یزید 3 برس خلیفہ رہا ہے. 3 کام اس نے کیے ہیں. پہلے سال اس نے حسین کو شہید کیا ہے, دوسرے سال اپنی خلافت کے اس نے مدینے کو تباہ کیا ہے, تیسرے سال میں اپنی خلافت کے اس نے مکے کو تباہ کیا ہے, اور اسی سال اس کی موت واقع ہو گئی.
اور دنیا اس سے نجات پا گئی. اور یہاں سے بالکل کلیئر راستہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حسین سے راستہ محمد تک جاتا ہے, محمد سے اللہ تک جاتا ہے. سمجھ جائیے, پہلے حسین شہید ہوئے, پھر مدینہ برباد ہوا, پھر مکہ برباد ہوا. پھر مکہ برباد ہوا. اور عزیزان گرامی, یہ ہے یزید کا کردار. اور اس کے بعد بھی ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے کو ایک طرف مسلمان بھی کہتے ہیں, دوسری طرف یزید کی حمایت کا دم بھی بھرتے ہیں. تو یہ مسلم ابن عقبہ تھا سردار, جس نے مکہ برباد کیا ہے اور مدینہ برباد کیا. مکہ برباد کرنے کے بعد مکہ ہی میں یہ بیمار پڑا, اور اب اس کی موت کا وقت آ گیا, اور حالت اتنی بگڑ گئی کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اب یہ بچے گا نہیں, مر جائے گا. تو آپ جانتے ہیں اس نے مرتے وقت کیا کہا ہے؟ سنیے اور عبرت حاصل کیجئے. اس نے مرتے وقت یہ کہا ہے کہ جب خدا مجھ سے پوچھے گا کہ ہمارے پاس عمل خیر میں کیا لائے, جب اللہ پوچھے گا مرنے کے بعد کہ عمل خیر میں ہمارے پاس کیا لائے, تو میں اس کو یہ جواب دوں گا کہ تیرے خلیفہ کے حکم کی اطاعت میں تیرا گھر جلایا. یہ ہے ملوکیت والا اسلام, یہ ہے سلطنت والا اسلام, یہ ہے اقتدار والا اسلام. وہ رسالت والا اسلام ہے جو کعبے کو بتوں سے پاک کرتا ہے, وہ سلطنت والا اسلام ہے جو کعبے پاک کا مہ برساتا ہے. سمجھے آپ, یہ اسلام ہے اور یہ سلطنت جس نے مذہب کے رنگ کو بگاڑا. شہنشاہیت, ملوکیت, اقتدار, سیاست نے مذہب کو کھلونا بنا دیا. اور لوگ جو بڑے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور بڑے خدا اور رسول کی باتیں کیا کرتے تھے, وہ دولت دنیا پر بکنے لگے اور فروخت ہونے لگے دولت دنیا پر. نتیجہ یہ ہوا کہ یزید کے ساتھ کروڑوں تھے, حسین کے ساتھ 72 نکلے. لیکن یہ 72 نہیں تھے, ان کو 72,000 کہیے تو کم ہے, 72 لاکھ کہیے تو کم ہے, 72 کروڑ کہیے تو کم ہے. اس لیے کہ یہ وہ 72 تھے جنہوں نے صبح قیامت تک جو نقش بنایا ہے وہ ہمیشہ جگمگاتا رہے گا, مٹنے والا نہیں. تاریخ میں جتنے نقش بنتے ہیں زمانے کی گرد ان کو ڈھانک لیتی ہے. صرف کربلا اکیلی وہ شے ہے جس کو زمانے کی گرد ڈھانک نہیں پا رہی ہے, بلکہ ہر سال اس کی چمک اور بڑھ جاتی ہے, ہر سال اس کی کشش میں اور اضافہ ہو جاتا ہے, ہر سال اس کا اٹریکشن اور زیادہ ہو جاتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ مذہب کا اصلی چہرہ ہے جو کربلا کی وجہ سے سامنے آ جاتا ہے. اسی لیے حسین نے کھلے میدان میں آ کے جان دی تھی. عزیزان گرامی, تاریخ عالم و آدم کا یہ وہ عظیم واقعہ ہے جس کی قرآن نے ذبح عظیم کہہ کے پیشین گوئی کی تھی. ابراہیم کے وقت سے پیشین گوئی چلی آ رہی تھی کہ یہ قربانی ہم نے ملتوی کر دی ہے, اب اس نسل میں ذبح عظیم ہوگا. اور ایک ایسا واقعہ کہ جو صبح قیامت تک کے لیے فرق کر دے کہ ملوکیت کیا ہے اور مذہب کیا ہے. 72 تعداد میں کم صحیح, مگر اصلی مذہب کے نمائندے تھے. اور یزید
ملوکیت و سلطنت کے نشے میں چور تخت اقتدار پر بیٹھ کے رسول کے نواسے سے بیعت مانگ رہا تھا. اور لطف کی بات یہ ہے عزیزان گرامی کہ جس وقت یزید نے بیعت طلب کی ہے تو عالم اسلام باوجود اس کے کہ حسین نے اعلان کیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا خاموش بیٹھا رہا. کبھی کبھی سوچئے آج تک ہمارا ذہن سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا تھے لوگ اس زمانے کے. ابھی رسول کو 50 برس نہیں ہوئے تھے. حسین کو رسول کی گودی میں دیکھنے والے زندہ تھے. حسین کو رسول کے کندھے پر دیکھنے والے زندہ تھے. حسین حالت نماز میں پشت رسول پر بیٹھے ہیں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے زندہ تھے. عزیزان گرامی 50 برس کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں ہوتا. 53واں سال مجھے یہاں پڑھتے تو 50 برس کے واقعات جو ہیں وہ میری جوانی کے واقعات. تو منا سا بچہ نہیں تھا 50 برس پہلے میں کہ جو کون نہیں مجھے یاد نہیں. تو میں آج ہوش حواس سے آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں. 50 برس پہلے کے واقعات مجھے ایسے یاد ہے جیسے کل کے واقعات. تو کیا رسول کے زمانے میں 50 برس کے لوگ نہیں ہوتے تھے؟ 50 برس پورے نہیں ہوئے تھے رسول کی رحلت کو جب حسین شہید ہو گئے. تو عزیزان گرامی وہ لوگ زندہ تھے، وہ موجود تھے، لیکن چپ، خاموش، بولنا نہیں. کیوں نہ بولنا؟ جائیداد چھن جائے گی، وظیفہ بند ہو جائے گا، باغ لے لیا جائے گا، بچے مار دیے جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. ہم سے کیا مطلب بھائی ہم الگ ہیں؟ ہم سے کیا مطلب ہم الگ ہیں؟ الگ رہیے آپ، اس سے ہمیں شکوہ نہیں ہے. شکوہ اس بات کا ہے کہ آپ الگ رہیے، نہ بولیے، لیکن اسلام کی قیادت کی دعوے داری نہ کیجیے. اس لیے کہ جو اپنی جان کے خوف میں، اپنے مال کے خوف میں، اپنی اولاد کے خوف میں کسی سے ٹکرا نہ سکے، وہ دوسرے کا ایمان کیا بچائے گا جو اپنا ایمان نہ بچا پائے. حسین مدینے سے نکلے یہ کہتے ہوئے کہ میں بیعت نہیں کروں گا. چھپ کے نہیں گئے، رات کو نہیں نکلے، تنہائی میں نہیں نکلے، قافلہ لے کے نکلے، بیویوں کو لے کے نکلے، بنی ہاشم کو لے کے نکلے، دوستوں کو لے کے نکلے، سب کے سامنے گئے. اور مدینے والے تسبیح پڑھتے رہے، مسجد میں بیٹھے. حسین فتنے میں پڑھ رہے ہیں، ہم نہیں پڑھتے بھئی، اللہ اللہ تسبیح پڑھ رہے ہیں. مکے آئے، مکہ عالم اسلام کا دل ہے. ہر وقت باہر کے لوگ رہتے ہیں، کوئی طواف کرنے آتا ہے، کوئی عمرہ کرنے آتا ہے، کوئی حج کرنے آتا ہے، کوئی زیارت کرنے آتا ہے. تقریباً شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد 4 مہینے پورے اور 8 دن ذی الحج کے، 4.25 مہینے مکے میں رہے. لوگ آتے رہے، ملتے رہے، حسین اپنا موقف سناتے رہے، وہ حجی کی تیاریاں کرتے رہے. مکے سے چلے، راستے میں جو بستیاں پڑیں اس میں اعلان کرتے ہوئے گئے. غور سے سنیے گا ذرا. کربلا پہنچے، کربلا میں جاتے ہی لڑائی نہیں ہو گئی، حالانکہ لڑائی کے امکانات فوری پیدا ہو گئے تھے. دریا کے اوپر
جب خیمے ہٹائے جا رہے تھے، مگر حسین نے اپنے بھائی کو روک لیا، کہا اس پر تلوار نہیں چلے گی، اس لیے کہ جو اسلام بچانے کے لیے لڑ رہا ہو وہ ذرا سے پانی پر لڑ کے اپنے مشن کو ناکام کیوں کرے؟ سمجھے آپ؟ وہاں بات دوسری ہو جاتی اگر دریا پر تلوار چل جاتی، کہتے بھائی فوج کے لوگ تو ہوتے نہ سمجھ ہیں، اور حسین کے بھائی کو بھی غصہ آ گیا تھا، ان میں تلوار چل گئی۔ کہا نہیں، تلوار یہاں نہیں چلے گی، پانی کے ایشو پر نہیں چلے گی، خیمے ہٹا لو، ہمارے ریتی کو بنا دو خیمے، یہاں نہیں بنے۔ دوسری محرم سے لے کے 9ویں محرم تک فوجیں آئی ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے 9 محرم کو کربلا میں اتنی فوج آ چکی تھی کہ کربلا میں جگہ نہیں تھی۔ کربلا کوفہ روڈ جو ہے اس کے اوپر لشکر ٹھہر رہے تھے، اور کیا ہم نے اس پر لشکر ٹھہر رہے تھے کربلا کوفہ روڈ پر۔ کربلا میں جگہ نہیں تھی، اتنوں کے سامنے قربانی دی۔ اس کے بعد یہ قافلہ وہاں سے چل کے کوفے پہنچا۔ یہ سنیے، کوفے میں رہے یہ لوگ چند دن، کوفے سے چلا قافلہ، موصل و تکریت ہوتا ہوا یہ قافلہ شام گیا۔ شام کیپٹل تھا۔ یہ تو ہے روٹ، یہاں سے حسین کا قافلہ خود گزرا ہے، یا حسین گزرے ہیں یا ان کا سر گزرا ہے۔ سنیے گا ذرا کلیجہ تھام کے، اور انصاف کیجیے گا اپنے جگہ پر جا کے جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو۔ یہ تو روٹ ہے، یہاں تو خود گئے، اس کے علاوہ جہاں جہاں نہیں گئے وہاں خبر گئی۔ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ بصرے یہ گئے تو نہیں مگر بصرے خبر گئی، مصر یہ گئے تو نہیں مگر مصر خبر گئی، دوسرے ملکوں میں خبر گئی۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ دیکھیے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے غور سنیے گا، یہ کب کا واقعہ ہے؟ رسول کے 50 برس کے اندر کا، within 50 years، 50 برس کے اندر۔ اس کے بعد سے چلا اسلام کا قافلہ جو یہاں تک آیا۔ سارے پہلے راوی، سارے محدث کی پہلی کڑیاں، سارے تفسیر لکھنے والوں کی پہلی کڑیاں اسی زمانے میں تھی جب یہ واقعہ ہوا۔ اسلام فہمی کے اوریجنل سورس سب اسی زمانے میں تھے جب حسین شہید ہوئے۔ ہم اس اسلام پر کیسے بھروسہ کر لیں جس کے حاجی، جس کے زائر، جس کے حافظ، جس کے صحابی، جس کے عالم، جس کے خطیب، جس کے واعظ یزید کے ڈر میں منہ سے نہ بولیں۔ عزیزان گرامی، سب تو ڈوب گیا۔ یزیدیت کا طوفان جو اٹھا تو سب تو ڈوب گیا، بچا کیا؟ صحابیت ڈوبی کہ نہیں؟ حافظ ڈوبے کہ نہیں؟ حاجی ڈوبے کہ نہیں؟ قاری ڈوبے کہ نہیں؟ سب تو ڈوب گئے، بچا کیا؟ پورے طوفان سے اگر بچ کے نکلی تو امامت، پورے طوفان سے اگر بچ کے نکلی تو امامت۔ آج جو ہم اسلام پیش کرنے والے ہیں وہ اس امامت کا اسلام ہے جو ملوکیت کے ہاتھوں بکتا نہیں ہے بلکہ اپنا بنا۔ بات آگے بڑھے گی کل انشاءاللہ، بات کل آگے بڑھے گی کہ سیاست نے اسلام کو کیا نقصان پہنچایا ہے، سماج نے اسلام کو کیا نقصان پہنچایا ہے۔
بنی امیہ بنی عباس نے اسلام کیا نقصان پہنچایا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کربلا کو سمجھیں کہ کربلا کیا. حسین زمین کربلا کے قریب پہنچ گئے. حسین کربلا کے قریب پہنچ گئے. کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے کہ سبت نبی سے منزل مقصد قریب ہے، مولت تو دور رہ گیا مشہد قریب ہے. آرام گاہ جان محمد قریب ہے، جس جا لحد بنے گی وہ سرحد قریب ہے. جاتے ہیں شاہ خلق کی مشکل کشائی کو، نکلی ہے کربلا سے اجل پیشوائی. حسین زمین کربلا کی سرحد پہ آ گئے اور کل سویرے یہ قافلہ کربلا میں داخل ہو جائے گا. روایت میں ہے کہ دوسری محرم تھی، جب چلتے چلتے راہوار رکا اور نام پوچھا. جب کسی نے کہا یہ کربلا ہے تو اتر پڑے، اور کربلا میں اترتے ہی پہلی مجلس حسین نے پڑھی. کہا بھیا عباس ہمارا سفر تمام ہوا، یہیں ہمارے بچے شہید کیے جائیں گے، یہیں ہمارے گلے کاٹے جائیں گے، یہیں ہماری حتک حرمت کی جائے گی. ہم اب یہاں سے آگے کہیں نہ جائیں گے. اللہ اللہ. کربلا کربلا جہاں اسلام کے بچانے کے لیے وہ لڑائی لڑی گئی جس نے صبح قیامت تک کے لیے مذہب کو زندہ کر دیا اور دین کو بچا دیا. حسین اپنا بھرا گھر لیے ہوئے کربلا میں آئے. عباس بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، اون و محمد بھی ہیں، اصحاب باوفا بھی ہیں، سیدانیہ بھی ہیں. سب کچھ حسین کربلا میں آئے ہیں. یہ کربلا میں آئے ہیں اس لیے کہ اسلام کو زندہ کریں گے. دوسری محرم تھی جب یہ قافلہ کربلا پہنچا. دشمن کی فوج دوسری محرم سے آنا شروع ہو گئی. 7ویں محرم سے پانی بند ہو گیا اور 9ویں محرم کو وقت آ گیا کہ جب کربلا کی زمین کے اوپر فوجوں کے قدم رکھنے کی گنجائش نہ تھی. عاشور کی رات آئی. حسین نے اپنے دوستوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، تمہارا جہاں دل چاہے چلے جاؤ، مجھے کوئی شکوہ نہ ہوگا. جب یہ مجھے اپنے درمیان موجود پائیں گے اور تمہیں جاتے دیکھیں گے تو دب دب کے راستے دے دیں گے، اس لیے کہ یہ ان کی پالیسی کے عین مطابق ہوگا. تاریخ بتاتی ہے کہ اصحاب وفا تڑپ گئے. تقریریں شروع ہو گئی اندھیری رات میں. کہا مولا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، یا ابا عبداللہ ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. سب سے پہلی تقریر زہیر عقائد نے کی، پھر جناب حبیب نے تقریر کی، پھر جناب مسلم نے اوسجا نے تقریر کی، پھر غلاموں کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت جون نے تقریر کی، پھر بنی ہاشم کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت عباس نے تقریر کی. 5 تقریریں ہوئیں خیمے کے اندر اور ہر ایک نے جانثاری کا وعدہ کیا. اور جب حسین نے دوبارہ شمع جلائی تو سب آدمی جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے تھے، بلکہ چہرے پر ایمان کی روشنی اور زیادہ تھی، نور اور تیز ہو گیا تھا. عاشور کی رات گزرتی گئی. یہ حسین کی زندگی کی آخری رات تھی. کل سویرے کربلا کا مقدر جاگ جائے گا. کربلا کی آغوش میں فاطمہ کے چاند کے ٹکڑے کربلا کی آغوش میں سو جائیں گے. عزیزان گرامی،
کاش ہماری قبریں کربلا کی زمین پر بنے۔ چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ کربلا کے سونے والوں کو زلزلہ محشر کی خبر نہ ہوگی، زلزلہ محشر کی خبر نہ ہوگی، بلکہ ٹکڑا اٹھا کے جنت سے ملا دیا جائے گا۔ تو جو لوگ وہاں حاضر تھے ان میں سے ایک صحابی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، ابن رسول اللہ، قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا گزر جہنم پر سے نہ ہو، یہ تمہارے پروردگار پر لازمی اور ضروری ہے۔ تو مولا کیا اس میں کچھ فرق ہوگا؟ کربلا والے نہیں گزریں گے؟ کہا نہیں، قرآن میں جو ہے ویسے ہی ہوگا، لیکن تم یہ سمجھ لو کہ جیسے کشتی جا رہی ہے تو کشتی میں بیٹھنے والوں کیا خبر کہ دریا کی تہوں میں کیا ہے۔ کربلا کی زمین کشتی کی شکل میں پورے صراط پر سے گزر جائے گی، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب گزرے گی تو ناز کرتی بھی گزرے گی، کون ہے مثل میرے کہ میں حامل جسد حسین ہوں۔ میں کہوں گا کربلا کی زمین خیال رہے عباس کے شان قلم ہو چکے ہیں، علی اکبر کے سینے پر برچھی لگی ہے، ایک کربلا کی زمین قاسم کا لال اعمال سم اسپا ہے، ایک کربلا کی زمین علی اصغر کے گلے پر 3 بال کا تیر لگا ہے، ایک کربلا کی زمین فاطمہ نے جس کو چکی حفیظ کے پالا تھا وہ تیری آغوش میں ٹکڑے ٹکڑے سو رہا ہے۔ احترام سے